تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفیا دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام، دست ماہ انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت بے لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت بے لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت بے لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت بے لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بے لاکھوں سلام، جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت بے لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت بے لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت بے لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت بے لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت بے لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت بے لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات بے لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت بے لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت بے لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت بے لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت بے لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی بر درود، دولت جیش عسرت بے لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت بے لاکھوں سلام،
مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت بے لاکھوں سلام، باب فصل ولایت بے لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت بے لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت بے لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت بے لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت بے لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت بے لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت بے لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت بے لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت بے لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت بے لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام۔ حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے، تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خلفاء حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز ازل سے اسلام کے دشمن جو ہے وہ اسلام کے والیوں کے کس طرح پیچھے درپے ہیں۔ فاروق اعظم کو نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، ابھی آپ نے اللہ اکبر کہی تھی صبح کی نماز پڑھاتے، اور عثمان غنی کو گھر میں شہید کر دیا گیا، اور مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والِ من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا،
جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علیًا فقط آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ومن سبہ فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی۔ ومن ابغضہ فقط ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن احبہ فقط احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہیں، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشا پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے تو لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب۔ اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسی الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر الصادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ نہیں، یہ بولی نہیں ہے۔ صحابہ کی بولی یہ ہے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے، حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی ادا وزن نہ اٹھا سکے۔ اے علی دے علم دا حال ہے۔
آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بدنما اسلام دے داغ، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اداکارانہ تصویریں بنا کے پھر لوگ سارے کہن جی مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ مولوی ایسے نہیں ہوتے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے۔ ہاں جی، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے، ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی اجویری ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولوی محبوب الہی ہے، مولوی مجدد الفسانی ہے، مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، مولوی پیر میر علی شاہ ہے، مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے، مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہیں، مولوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے۔ مولوی ان کو کہتے ہیں۔ میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی نہیں۔ مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہیں جاندیاں جاندیاں پیراں چوں روح نکل چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ پیراں میں چوں روح نکل چکی سی، مولانا امجد علی کہہ دیں میں گیا، میں کہا جناب مسئلہ نہیں لبیا، پیراں میں چوں روح نکل گئی سی اعلیٰ حضرت دی، انہاں کہا مسئلہ تینوں اے نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا۔ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی۔ کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے، ہاں جی، مولوی امام محمد بن حنبل ہیں جو اٹھتی پشتوں تے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹھ کر کے مارے، تہ بد بدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تے ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ۔ ہاں جی، ایتھے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا، قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی۔ بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی۔ آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں کہندا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کہندا میں کہندا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمان لگے تو کون ہوندا، تو کون ہوندا؟ کہندا میں بادشاہ ہاں۔ فرمایا تو کون ہے؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے۔ بادشاہ نہ ٹکر لے لے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی سیدھی مسیتی گل کرن، کوئی پاناما لیکس بڑھے، کوئی مسجدوں دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتاں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے۔ مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو۔ میں آکھا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں۔ ساری دنیا امام محمد بن حنبل نو سمجھان آئی، امام محمد بن حنبل کوڑے کھاندے ہیں، فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا بھی مینوں ویکھے، میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی۔ بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق۔ مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال، روزانہ ایک ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڑے فقیراں کول۔ انج گئے تے انج ہو کے کمر واپس آئی جیل چوں تے انگریزاں 1000 پیشکش کیتی، لکھ دے میں اندہ انگریزاں دے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا سیدھا دین بیان کراں گا، جویں ہن لوگ کہندے بزدل۔ میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ، 1000 واری اندر انہاں خط بھیجے، اپنے آپ تے رحم کر، تو بڑھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا، بڑھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا۔ تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا۔ کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے ہمارے۔ ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے؟ مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔
مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو، فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. اے تے غلام ہیں نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ہیں انہاں دے، اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہیں. انہاں دی تا اپنی مرضی نال ایک تا کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے بھائی کھنگنا ہے. ہاں اے تے ویسے بھی غلام ہیں، انگریز تے حقیقتاً حکمران سی.